سورت علم نشرح مکیہ ہے اور اس میں 8 آیت ہے. اس صورت میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقامات بیان ہوئے ہیں. ایک شرع صدر ہے، دوسرا وضع وزر ہے، تیسرا رفع ذکر ہے. اور حضرت کے 3 مرحلے بیان فرمائے: عسر، نصب، رغب. تنگی جائے گی عبادت سے، اور عبادت سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. غربت و افلاس کا ایک علاج یہ ہے کہ کثرت عبادت کی جائے. جو لوگ مالی بحران اور گرفت میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم وظیفہ کرتے ہیں. اکثر عورتیں مجھے لکھتی ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں، وہ یہ تو آپ کرتی ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر کے اور افراد کا کیا حال ہے. اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم بہت اچھے ہیں اور اللہ کی طرف سے گرفت ہو گئی، یہ بات بھی کم عقلوں کی ہے. اچھا تب ہو جب اللہ راضی ہو. اور اللہ کی رضا کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اطمینان قلب ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور آپ کو اطمینان قلب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کی عبادت اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. الم نشرح لک صدرک، آیا ہم نے کھولا نہیں تھا آپ کے لیے آپ کا سینہ. ووضعنا عنک وزرک، اور اتارا آپ سے بوجھ آپ کا. الذی، وہ بوجھ، انقض ظہرک، جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شق صدر ہے اور ایک شرح صدر ہے. کہتے ہیں شق صدر بھی 2 بار ہے اور شرح صدر بھی 2 بار. شق صدرہ لیشرح صدرہ، شق صدر لشرح صدر. شق صدرہ لیشرح صدرہ. نووی نے شرح صحیح کے اندر 4 مرتبہ لکھا ہے، تو شق اور شرح کا فرق نہیں کیا. اور جنہوں نے شق اور شرح کا فرق کیا ہے انہوں نے مرتين کا قول کیا ہے. اول جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں قبیلے بنو سعد میں تربیت پا رہے تھے اور آپ اپنے بھائیوں بہن رضائیوں کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے تھے بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے. اس وقت حلیمہ سعدیہ کے بچے وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے روتے ہوئے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. اور بتایا کہ اس طرح ایک مخلوق آئی، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور درخت کے نیچے لٹایا اور اس کا سینہ چاک کر لیا. وہ لوگ دوڑتے ہوئے آ کے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے. پوچھا گیا، تصدیق کی کہ ہاں اس طرح ہوا ہے. یہ اذا کان مولودا، ابھی آپ بچے تھے اور دوبارہ لیلۃ الاسراء میں صحاح میں مروی ہے کہ جبریل آپ کو چاہ زمزم پہ لے آیا ملائکہ مقربین کے ہمراہ، اور فشق صدرہ، آپ کا سینہ چاک کیا، واخرج قلبہ، آپ کا دل نکالا، وملأہ حکمتا و ایمانا، اور اس میں نبوت کی شایع نشان صلاحیت اور ایمان بھر بھر کے ڈالا. ھذا اذا کان نبیا معصوما وهو کان مولودا
وَهَذَا إِذَا كَانَ نَبِيًّا مُرْسَلًا۔ شرح صدر اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت اور قضاء و قدر کے لیے مومن تیار ہو جائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ دیکھو، مومن جو اللہ کے احکام پر خوش و خرم ہے تو اس کی بنیاد شرح صدر ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ ابوبکر صدیق کے دور میں جب مسیلمہ کے خلاف لڑائی میں بے شمار صحابہ حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے ابوبکر صدیق کو کہا کہ آج ہم نے دیکھا کہ لڑائی نے سب حافظوں کو دبوچ لیا۔ لئن استحر الحرب هكذا في المواطن لإني أخشى ألا يضيع قرآن۔ اگر لڑائی ایسی سرگرم رہی تو کہیں قرآن ختم نہ ہو جائے۔ فإني أحب أن تأمر بأن يجمع، میں چاہتا ہوں کہ آپ حکم دیں کہ قرآن جمع کیا جائے۔ تو ابو بکر نے کہا کیف تقول لی امرا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کام کا کیوں کہتے ہو جو پیغمبر نے نہیں کیا؟ فقال عمر هو خیر، یہ دین کا کام ہے۔ فراجع ثم راجع حتی قال ابو بکر شرح اللہ له صدری کما شرح صدر عمر۔ دیکھیں، اب اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے عمر کا سینہ کھولا ہے۔ اللہ، تو شرح صدر یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ شرح صدر تو ہے کہ آپ 9 شعبان سے 23 رمضان تک 5 گھنٹے مسلسل بیٹھتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ۔ ایک آدمی اس دوران 17 مرتبہ آیا ملاقات کے لیے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ، اس کا دل پتھر ہو چکا ہے کیونکہ انتظار وہ نہیں کرتا اور درس میں ناغہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ۔ ایک زمانے میں یہاں فجر کے بعد قرآن کا درس ہوتا تھا تو اکثر لوگ بیٹھتے تھے، 2-3 بوڑھے تھے، وہ گیٹ پہ کھڑے ہو رہے تھے۔ تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے میں نے سمجھے چلے گئے، بوڑھے آدمی نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک دن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ باہر کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ درس کے وقت آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں؟ کہاں وہ ساتھی درس میں ہوتے ہیں نا، وہ جب آتے ہیں تو پھر ہم چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ درس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو کہنے لگے دل تنگ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم لذکر اللہ، خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا سخت کیا ہے قرآن داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اب غور کر لیں کہ یہاں مسجد میں قبلہ رخ بیٹھنا پنکھے کے نیچے کتنا آرام دہ ہے، یہ ان کے لیے تکلیف کا مرحلہ تھا۔ اور وہاں گیٹ پر سائلین کی طرح کھڑے رہنا، بیگاریوں کی طرح، بھیڑ بکری چرانے والوں کی طرح وہاں کھڑے ہیں، اس میں آرام ہے، اس میں آرام نہیں ہے۔ الم نشرح لک صدرک۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مولانا انور شاہ میرے پاس آتے ہیں تو مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ میرے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہ ان کے علم کا روب ہے، ورنہ حضرت کی تشریف آوری سے مجھے ہر بار شرح صدر رہتا ہے۔
یہ بات واضح رہے کہ حضرت شاہ صاحب ان سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور فارغ بھی ان کے بعد ہوئے. ہاں انتقال میں پہلے ہیں، کیونکہ مولانا انور شاہ کا انتقال ہوا ہے 1352 ہجری میں اور مولانا اشرف علی کا ہوا ہے 1362 میں، 10 سال بعد. الم نشرح لک صدرک. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کے کام کا جب آغاز فرمایا، شروع کے لوگوں میں سے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب ہیں. بلکہ مولانا الیاس نے کہا ہے اگر قیامت کے دن مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا تو میں جواب دوں گا کہ مولانا حسین احمد جیسے عالم نے مجھے شاباش دی کہ یہ کام صحیح ہے، بس میرے لیے کافی ہے. تو مولانا اشرف علی صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے مولانا الیاس نے کیا کر دیا، دین کا چھرا عوام کے ہاتھ میں دے دیا. وہ تو بچے ہیں، کئی ذبح نہ کرے. تو مولانا منظور نعمانی نے جا کے حکیم الامت کو کہا کہ حضرت ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ یہ مسائل میں دخل نہ دے، اور ان کے لیے کچھ فضائل لکھے گئے ہیں، بس وہ بیان کرتے ہیں اور سوائے چند ضروری مسائل کے اور مسائل نہیں بیان کر سکتے. تو حضرت نے فرمایا خدا تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، آج مجھے شرح صدر ہو گئی کہ یہ خیر کی جماعت ہے. جماعت اسلامی اور مودودی کے بارے میں مولانا اشرف علی صاحب فرماتے تھے کہ جب اس کا ذکر سنتا ہوں تو دل میں گھٹن پاتا ہوں اور طبیعت متلا جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے. کلندر ہر کے گویت دید گویت، جبکہ ایک صفحہ ایک ورق نہیں آیا تھا، لیکن مزاج سے واقف تھے کہ یہ دین کو نقصان کرے. دیکھیے حکیم الامت کے حالات بقلم مولانا منظور النعمانی رحمہ اللہ اور تبلیغ جماعت کے نشیب و فراز. الم نشرح لک صدرک، آیا کھولا نہیں ہم نے آپ کا سینہ علم نبوت کے لیے، حکمت و ایمان کے لیے. ووضعنا عنک وزرک، اور ہٹایا نہیں آپ سے بوجھ آپ کا. ہر نئے کام کا بوجھ ہوتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اللہ خود فرماتے ہیں کہ بہت بھاری کلام ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. قرآن تو اتنا وزنی. ووضعنا عنك وزرك، اور ہٹایا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا. بہت ابائے نبوت کا بہت ثقل تھا. الذی انقض ظہرک، وہ وزر، وہ بوجھ جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر. نقضا اور انقضا دونوں متعدی ہیں. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، سورۃ نحل. وہاں نقضت ہے. اور فقہ کے اندر بھی نواقض وضو ہے. نواقض وضو اگر انقضا مستعمل ہو تو پھر منقض آئے گا، لیکن نقضا بمانے انقضا اور انقضا بمانے نقضا خاصیات میں ہے، یہ عام ہے. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم بلند کریں گے آپ کا ذکر، یعنی ہم پہنچا دیں گے آپ کی نبوت کا پیغام. نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، عرب و عجم میں. سبحان اللہ. کائنات کا کوئی چپا نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے. وہ جنرل ضیاء جیسے بھی تھا، لیکن اس نے اپنے دور میں ایک عجیب کام کیا. سلامتی کونسل میں اس کی تقریر تھی جس میں پوری دنیا کے بڑے حکمران موجود تھے، کم مسلمان اکثر کفار. تو جنرل ضیاء اپنے ساتھ قاری وحید ظفر کو لے گیا، اس کو کہا تلاوت کرو. اس نے رکوع پڑھا وہ زبردست، اور جگہ بھی جنرل ضیاء نے بتائی کہ یہاں سے پڑھ. اور پھر جنرل ضیاء نے
سلامتی کونسل کے ذریعے پوری دنیا کے حکمرانوں کو، کافروں کو ایمان کی دعوت دی. یہ شرف اس کو حاصل ہے. چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جنرضیہ کے بہت سخت مخالف تھے، لیکن اگلے دن اخبار میں تھا کہ آپ نے فرمایا صدر کی تقریر دو ٹوک اور برمحل تھی. یہ حضرت نے اظہار کیا کہ صدر کی تقریر دو ٹوک اور برمحل تھی. اور رفعنا لک ذکرک، کہاں عرب اور کہاں عجم، کہاں مکہ مدینہ اور کہاں گلشن، اور کہاں کراچی اور پاکستان، اور کہاں سرحد اور بلوچستان. اور رفعنا لک ذکرک. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ مؤذن جب اذان دے گا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا ہوگا، اور کافر جب کلمہ پڑھے گا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑے گا. ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بڑے تنگ ہو کے بیٹھتے تھے، بس آسانی ہے، لمحہ بعد فارغ ہو، کل پرچے دو شام کو باغو، اور نہ زبراکن کے طلبگار توست. اذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته فافرح. ایک عسر دو یسروں میں ہے تو خوشی ہوگی آپ کو بہت کہ اللہ تعالیٰ اول و آخر امداد فرمائے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو آپ اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. فَانْصَبْ، روافظ کہتے ہیں کہ فَانْصَبْ صیغہ نہیں آ سکتا ہے، فَانْصِبْ آئے گا. تو ابو جعفر نحاس نے معنی القرآن میں لکھا ہے کہ بلیغ فنصب ہے، فنصب شاذ ہے، اس لیے قرات اس کی ٹھیک نہیں ہے. روافظ کی عربی میں اور مسلمانوں کی عربی میں فرق ہے. مسلمانوں کی عربی جو ہے یہ جاہلیت کی عربی ہے، اور یہ قحطان تک پہنچتی ہے، اور آگے یعرب تک، اور پھر اسماعیل علیہ السلام. لیکن روافظ کی عربی یہ یہود کو پہنچتی ہے، آگے یہودا کو، تو ان کا سلسلہ عربی کا دوسرا ہے. اس لیے وہ تقیہ کے قائل ہے، ہم توقات کے قائل ہیں. وہ امام کے قائل ہیں، ہم نبوت کے قائل ہیں. وہ خطبات علی کے قائل ہیں، ہم قرآن و سنت کے قائل ہیں. فیضا فرغتا، جب آپ فارغ ہو جائے، فانصب، فقم یعنی فعبد، اور تنویر المقیاس میں ہے اذا فرغت من صلاتک فدع، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگیے. غالیت المواعظ میں ہے عند کل ختمت خیر دعاء مستجاب، ہر خیر کے اخیر میں دعا قبول ہوتی ہے. وکان انس رضی اللہ عنہ اذا ختم القرآن جمع اہلہ واولادہ ثم يدعون، قرآن شریف مکمل کر کے بال بچوں سب کو جمع کر کے پھر دعا اجتماعی کرتے تھے. ہر نماز کے بعد دعا ہے. جو نماز اجتماعی ہے جیسے مکتوبہ، اس کے بعد دعا بھی بالجمع ہوگی. دعا اجتماعی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا معنی موجود نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا کی دلیل قولی و فعلی پیش کر لے، ان کی عقل پر تف ہے کہ وہ یہ بات کیسی کرتے ہیں. مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری جلد رابع صفحہ 441 پر لکھا ہے کہ دعا بعد المکتوبہ مستحب ہے، انفرادن اور اجتماعاً. اور فرمایا اگرچہ یہ اس کا ثبوت احیاناً ہے، وَكَذَلِكَ شَاكِلَةُ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ إِنَّهَا تَثْبُتُ طَوْرًا فَطَوْرًا، مستحب تو ایک آدھ دفعہ ثابت ہوتی ہے، پھر اس پر امت مداومت کرتی ہے اور اجر و ثواب پاتی ہے. فیض الباری جلد رابع.
اللہ، یہ بات یقینی ہے کہ معارف السنن میں مسئلہ دعا کے اندر انتشار ہے. حضرت نے دعا بعد المکتوبہ یا دعا بعد السنن ایک کبھی رد نہیں کیا، دونوں کا اس بات ہے، لیکن دونوں میں مبتدئین کی بدعات کا رد کیا ہے. تو جو شخص حضرت بنوری کے مزاج سے واقف نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دعا ان کے ہاں رد ہے، جیسے کہ اس زمانے کے بعض ناخواندہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے. ہاں، جنازے کے بعد دعا چونکہ فقہا تصریح کر چکے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 461. ملا علی قاری لکھتے ہیں فلا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازہ لأنه يشبه الزیادة فی صلاة الجنازہ. جنازے کے بعد دعا نہ مانگے. وأما الدعاء عند القبر بعد ما دفن المیت فأمر مشروع ومسنون. شاہ اسحاق دہلوی نے ایذاء الحق کے صریح فی احکام المیت الدریح میں بھی لکھا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ، جس وقت آپ فارغ ہو جائیں امور نبوت سے، فَانْصَبْ، بس آپ دعا میں متوجہ ہو جائیے. فَقُمْ یعنی فَدْعُ اللَّهِ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، مائل ہو جائیے. خوب خوب اللہ کو راضی کرے اور اس سے دعائیں مانگے. فتاوی سعدیہ میں فتاوی ہندیہ کے حوالے سے ہیں کہ جس سورت کا اختتام صفت پر ہو اللہ تعالی کی، اس کا وصل بھی اللہ اکبر بہتر ہے. جیسے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اللَّهُ اکبر، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اللَّهُ اکبر، أَحَدٌ اللَّهُ اکبر. لیکن یہ مواطن عامہ میں نہیں، مواطن خاصہ میں ہو، لئلا يختلط على العوام ولا يتلبسوا. حدیث میں ہے کہ سورۃ ضحیٰ سے سورت کے اختتام پر یا شروع میں اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا جائے. یہ سنت طریقہ ہے. قرطبی نے بھی لکھا ہے، آلوسی نے بھی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے بھی معارف کے اندر لکھا ہے کہ والضحیٰ سے اخیر قرآن تک ہر سورت کے اختتام پر اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض جگہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ